کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور سے منسوب متنازع بیان کی حقیقت کیا ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو انڈیا کے خلاف اپنے بیان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے کہ وی ول سرپرائز یو، اور انڈیا کو سرپرائز 27 فروری کے بعد کر کے بھی دکھایا تھا۔ ابھی کور کمانڈر بلوچستان ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور سے ان کے حالیہ دورے کے موقع پر ملاقات کرنے والوں میں حق دو تحریک کے ایک معمر نو منتخب کونسلر کاکا سلیمان بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کے حوالے سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہمیں ملاقات کے دوران کور کمانڈر نے دھمکی دی، آئندہ اگر آپ لوگوں نے ہڑتال کی اور دھرنا دیا آپ لوگوں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ حق دو تحریک کے دو دیگر کونسلروں نے بھی فون پر بتایا، کور کمانڈر نے بتایا کسی اور مقام پر آپ لوگ جتنا دھرنا اور احتجاج کرتے ہو کرو، لیکن اگر پورٹ کے باہر دھرنا دیا تو میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تاہم سرکاری حکام نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کور کمانڈر جذبہ ہیر سگالی کے تحت گوادر گئے تھے اور وہاں لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے جو بھی جائز مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ گوادر میں پورٹ کے قریب حق دو تحریک کے دھرنے پر 26 دسمبر کو علل صبح پولیس نے کریک ڈاؤن کے علاوہ گرفتاریاں بھی کی تھیں۔ اس کریک ڈاؤن کے خلاف گوادر میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا، جس کے باعث 5 روز تک گوادر شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند ہوئے تھے۔ اس طرح اہم شاہراہیں بھی کئی روز تک بند ہوئی تھی۔ حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ کئی روز تک موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بھی بند کیا ہوا تھا، جبکہ گوادر میں 26 دسمبر سے ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ ہے، جس میں ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے۔ پولیس کی جانب سے حق دو تحریک کے سربراہ، رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتار نہیں کر سکی تھی، لیکن وہ جمعے کے روز خود گرفتاری دینے کے لیے گوادر میں عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیکن پولیس نے کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے وہاں قیام کے دوران گوادر کے 9 منتخب کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ کاکا سلیمان کا کور کمانڈر سے ملاقات کے بعد جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں انہوں نے کہا مولانا لیاقت نے جماعت اسلامی کے دفتر میں حق دو تحریک کے تمام کونسلروں کو بلایا اور کہا ڈپٹی کمشنر نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے جب ہم مولانا لیاقت کی سربراہی میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر گئے تو وہاں سے ڈپٹی کمشنر ہمیں کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر لے گئے، وہاں کور کمانڈر بھی تھے اور انہوں نے ہمیں طلب کیا تھا۔ انہوں نے وہاں ہمیں کہا آپ لوگوں نے پورٹ کے راستے بند کر کے غلطی کی ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہم نے اپنے حق کے لیے دھرنا دیا ہے، ہم نے بجلی اور پانی مانگا، ہم نے منشیات کا خاتمہ چاہا، ہم چاہتے ہیں ٹرالنگ یعنی کہ غیر قانونی ماہی گیری کا خاتمہ ہو۔ ہم نے کہا کہ حکومت نے مانا ہے ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ کاکا سلیمان کا تعلق گوادر سے ہے اور وہ بلدیاتی انتخابات میں حق دو تحریک کے کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے دورہ گوادر کے موقع پر جمعرات کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان سے ملاقات کی تھی۔ حق دو تحریک کے نئے منتخب کونسلر اصغر طیب نے بتایا پہلے روز کی ملاقات میں کور کمانڈر نے یہ تجویز دی تھی گوادر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ ڈپٹی کمشنر سے ملاقاتیں کرے اور مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ اس کمیٹی کے حوالے سے یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ 15 روز بعد اس کمیٹی کا سربراہ تبدیل ہو۔ جب جمعہ کے روز کور کمانڈر سے کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا، آپ لوگ کسی اور مقام پر جتنا چاہیں احتجاج کریں لیکن پورٹ کے سامنے احتجاج نہ کریں۔ حق دو تحریک کے ایک کونسلر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس ملاقات کے دوران ہمیں بتایا گیا کہ پورٹ کے سامنے دھرنا کے دوران چائنیز کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنیز نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے کور کمانڈر کو بتایا ایکسپریس وے پر پورٹ کے قریب دھرنے سے قبل بھی ایک روز وہاں دھرنا دیا گیا، لیکن حکومت اور انتظامیہ نے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے لوگ پورٹ کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوئے تاکہ حکومت کو نیند سے بیدار کیا جائے۔ بلوچستان حکومتی ترجمان فاروق عظیم شاہ نے کہا بعض حلقے اور عناصر سیکورٹی فورسز کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے وہ ان بے بنیاد الزامات کی جانب توجہ نہ دیں۔